علم غیب کی تعریف ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو۔ حواس خمسہ وہ پانچ ہیں۔ یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جس سے ہر عام انسان بھی جو ہے علم حاصل کرتا۔ سب سے پہلی چیز اس میں ہے دیکھنا، یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا ہے یہ چیز فلاں ہے، یعنی دیکھنا۔ خمسہ سے مراد پانچ چیزیں، پانچ چیزوں میں سے پہلی چیز ہے دیکھنا۔ دوسری چیز ہے سونگنا، یعنی ہمیں چیز کا پتہ چل جاتا ہے سونگنے سے، ناک سے، کہ یہ چیز کہیں کھٹی تو نہیں، کہیں یہ میٹھی تو نہیں۔ جب سونگو اس کی ہوا سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح سلامت ہے یا چیز اپنے وقت سے اوپر گزر چکی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز ہے دیکھنا، دوسری چیز ہے سونگنا۔ اب تیسری چیز ہے سونگنے کے بعد چکھنا، کہ جب ہم نے کسی چیز کو معلوم کرنا ہو یہ میٹھی ہے یہ پھیکی ہے، اس کا ذائقہ کس طرح ہے، پھر ہم اسے چکھتے ہیں۔ جب چکھتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ پہلی چیز ہے دیکھنا، دوسری چیز ہے سونگنا، تیسری چیز ہے چکھنا، چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ ہے سننا۔ ہم کسی شے کو سنتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کی نعت ہے، یہ ان کی سیرت کے بارے میں بیان ہے، یا یہ کیا چیزیں۔ کان سے جب ہم کسی چیز کو سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز ہے، فلاں کا بیان ہے اس بارے میں۔ یہ پانچ چیزیں، یہ چار چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز ہے دیکھنا، یعنی انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھنے سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں ہے۔ نمبر دو، کسی چیز کو سونگتا ہے پتہ چلتا ہے اس چیز کا معیار کیا ہے۔ نمبر تین، سونگنے کے بعد چکھنا، جب انسان چکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ چیز کیسی ہے۔ نمبر چار، سننا، جب انسان سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز، یہ جو بیان کرنے والا، سنانے والا، گانے والا، یہ کیا ہے، بندے کا تعارف کیا ہے۔ یہ چار چیزیں۔ پانچویں چیز اس میں چھونا، میں نے کاغذ کو پکڑا تو مجھے پتہ چلا یہ کاغذ ہے، میں نے ڈیسک کو پکڑا تو مجھے پتہ چلا یہ لکڑی ہے، میں نے مائک کو پکڑا مجھے پتہ چلا کہ یہ مائک ہے۔ یعنی چھونا، کسی چیز کو ہاتھ لگانا، ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ چیز کا معیار کیا ہے، چیز کیسی ہے۔ علم غیب ہمارا موضوع ہے، توجہ فرمائیے گا۔ علم غیب کہتے ہیں اس علم کو کہ جو حواس خمسہ اس کے علاوہ سے کسی اور طریقے سے معلوم ہو۔ حواس خمسہ سے بھی نہیں، حواس خمسہ یہ پانچ چیزیں جو میں نے بتائیں، ان سے تو ہر عام بندہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کیا چیز ہے، لیکن نبی کا مقام اس سے اوپر ہے۔ یعنی حواس خمسہ کے علاوہ بھی نبی کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے۔ مثلا دل کی بات جان لینا، دل کی بات جاننا، نہ یہ جناب سونگنے میں آتی ہے، نہ سننے میں آتی ہے، نہ چکھنے میں آتی ہے، نہ جناب چھونے میں آتی ہے، نہ سونگنے میں آتی ہے۔ تو یہ کسی شے میں دل کی بات جاننا، فرشتے، جنت اور دوزخ ان کو جاننا، اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں اس کی ذات کو جاننا، اسی طرح قبر کے بارے میں جاننا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح یہ سارے احوال، فرشتے، جنت و دوزخ، قیامت کا منظر، یہ چیز علم غیب۔ ہم نے قیامت دیکھی ہے بلا؟ نہیں، غیب ہے۔
کب واقع ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ معلوم ہے۔ کس نے بتایا؟ پیارے نبی نے۔ آج بندہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک بندے نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا اور اس نے بھی یہ بات کی، جناب جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ذرا اس سے یہ پوچھو نا کہ جو آمنہ کے لال آخر نبی ہیں کیا انہیں علم غیب ہے؟ عقیدہ اس کا یہ کہ علم غیب نہیں۔ میں نے کہا تو نے چند سال پڑھے تو تو کہتا ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو نبیوں کا تاجدار ہے۔ تو اس کی بارگاہ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، یہ تو ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر بھی جو اور مقام ہے وہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے علم غیب۔ اب نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا المنجد نے جو ترجمہ دیا اس کی لغت کا، وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ غیب کی خبریں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں، یعنی جس نبی کا معنی ہی ہے کہ غیب کی خبروں کو بتانے والا، تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو پتہ نہیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، جس کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اب ہمیں معلوم ہوا، توجہ فرمائیے گا، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو، اس کے علاوہ سے معلوم۔ حواس خمسہ ہیں 5 چیزیں، ان 5 چیزوں میں ہے آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا سونگھنا، آپ کا چکھنا، اور اسی طریقے سے آپ کا دیکھنا۔ یہ 5 چیزیں حواس خمسہ میں آتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں بھی آپ بھی ہر بندہ چیز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ دیوار ہے، چیز کو سونگے پتہ چلتا ہے کھانا میٹھا ہے پھیکا ہے، چیز کو چکھے پتہ چلتا ہے اس کے معیار کا، اسی طریقے کسی کی آواز کو سنے پتہ چلتا ہے یہ فلاں فلاں ہے، اسی طریقے سے جناب وہ کسی شے کو دیکھے۔ مطلب یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ہر عام بندہ بھی علم حاصل کر لیتا ہے، مگر نبی کو جو علم غیب کا علم حاصل ہوتا ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن آیا کہ جناب ہم سارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، فجر کی نماز پڑھی، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور منبر پہ آپ جناب جلوہ گر ہو کے آپ نے بیان شروع کیا۔ آپ کا یہ بیان چلتا 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 ظہر کی نماز کا وقت آیا، پھر ظہر کی نماز حضور نے پڑھائی، ہم نے پیچھے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر آپ منبر پہ بیٹھ گئے، پھر بیان جاری، پھر فرمایا عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز حضور نے پڑھائی، پھر حضور منبر پہ جلوہ گر ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب مغرب بیان شروع ہو گیا، پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر منبر پہ جلوہ گر ہو گئے، حضور نے پھر بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے اس دن کائنات بننے سے پہلے سے لے کر کائنات ختم ہونے تک سارے کا سارا علم ہمیں عطا فرما دیا۔ اب جس صحابی نے اس علم کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھول دیا وہ بھلا گیا۔ فرماتے ہیں حضور نے اس دن ہمیں پوری کائنات کے ذرے ذرے کا بھی علم عطا فرمایا، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ دوزخ ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے قبر کے حالات ہوں۔ آج مولوی صاحب بھی منبر پہ بیٹھ کے جناب کہتے ہیں قیامت انج قائم ہوئے گی، قیامت کے دن یہ ہوگا یہ ہوگا، شفاعت اس کے ہاتھ میں ہوگی، یوں منظر بیان کرتا ہے۔ ذرا اس مولوی سے یہ بھی پوچھو نا یار، یہ تو قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے، یہ بتا نبی کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ ہے جناب نبی کے علم غیب کا منکر تو وہ یہ کہے گا حضور کو تو جناب دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، تو آپ اس سے پوچھیں ارے حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو جو بیان کر رہا ہے قیامت میں یہ منظر ہوگا، یہ گرمی ہوگی، یہاں سورج ہوگا، یہاں نبی ہوں گے، یہاں ولی ہوں گے، یہاں کتب ہوں گے، یہاں ابدال ہوں گے، ارے تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ ہاں چپ ہوگا تو کہنا تجھے تو مدینے کے تاجدار نے بتایا۔
ارے جس نے یہ علم بتا دیا کہ قیامت میں یہ ہونا ہے، دیکھا نہیں بتا دیا، اب اس کے پاس یہ جو یہ علم ہے قیامت کا، اس علم کا کمال یہ ہے، تو آپ خود بتائیں جس کے پاس اس علم کا کمال یہ ہے، جو بتایا جو پھر چھپایا، اس علم کا کمال کتنا ہوگا؟ ذرا اس طرح دیکھیں تو ہمارا عقیدہ ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ بندہ کسی کے پاس چند وقت گزارے نا، کسی کامل استاد کے پاس شاگرد پڑھے، 7 8 سال 10 سال 15 سال اس نے جو ایج گزاری استاد کے پاس، وہ عمر گزارنے کے بعد وہ جناب جب منبر پہ بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں علامہ۔ اس سے پوچھو کیوں علامہ کیسے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جناب علامہ ایسے ہوں کہ میں نے کسی استاد کامل استاد کے پاس پڑھا ہے، کامل استاد کے پاس رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے جبرائیل بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے ایک تارا تھا آسمان پر، وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور اسے اس جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کیلکولیٹ کرو، بندے کی پہنچ سے باہر ہے، 70,000 بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ بس جب سے آپ آئے وہ ستارہ بھی گم ہو گیا ہے، تو بس مجھے اتنا پتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ میں محمد تھا، توجہ وہ ستارہ میں محمد تھا۔ میں نے کہا یار 10 سال کوئی بندہ کسی استاد کے پاس پڑھے، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہے علامہ فلاں 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 فلاں، یہ جناب اتنا بڑا مفتی ہے، یہ کیوں کہ کسی کامل استاد کی بارگاہ میں اس شاگرد نے علم کو پڑھا ہے۔ میں نے کہا کائنات بننے سے کروڑوں سال پہلے جس نبی نے خدا کی بارگاہ میں اتنے 1000 سال کروڑوں سال گزارے، اللہ رب العزت جس کا استاد ہو اس محمد عربی کا کمال کتنا ہوگا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اچھا اب توجہ، اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی جناب ان کے پاس علم غیب نہیں ہے یا اتنا علم نہیں ہے، سمجھو وہ 4 باتوں میں سے ایک شے کا انکار کرتا ہے۔ توجہ، 4 باتوں میں سے ایک شے کا انکار، آپ میں سے کوئی نعرہ لگوا دے۔ توجہ فرمائیے گا، 4 باتوں میں سے ایک شے کا وہ انکار ضرور کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز، کسی کو بھی دیکھا جائے اس معاملے کے اندر علم میں جو نکمہ ہوگا نا، وہ 4 باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی گئی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ شک ہوتا ہے کہ جو یہ بندہ ہے جس کے پاس اتنا علم نہیں،
لگتا ہے کہ یہ خود نکمہ تھا، ایسے ہی یہ خود نکمہ تھا، ایسے بس اس نے ایویں ٹائم پاس کیا ہے مدرسے کے اندر، یونیورسٹی کالج کے اندر، ایویں ڈگری لے کر جناب ایسے بینک کے اندر بیٹھ گیا۔ جو نکمہ ہو پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، اگر یہ نہ وہ قابل ہونا تو دوسری نشانی یہ ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استاد کامل نہیں تھا۔ توجہ، اس کا استاد کامل نہیں تھا، وہ ناقص تھا، وہ ایسے تھا، اسے کچھ آتا جاتا نہیں تھا، اس نے جناب شاگرد کو پڑھایا۔ جب استاد ایسا تو شاگرد کیسا ہوگا؟ یہ دوسری چیز پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز، اگر شاگرد جناب نکمہ بھی نہیں، نمبر دو استاد ناقص بھی نہیں کامل بھی ہے، تیسری پھر یہ شکایت آتی ہے کہ استاد کے پاس علم تو تھا مگر استاد نے اپنے شاگرد کو علم دینے کے اندر بخل کیا ہے، بخیل بنا۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر چوتھی چیز آتی ہے کہ استاد بھی کامل، شاگرد بھی کامل، علم بھی دیا، لیکن جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی نا، یہ کتاب اتنی مشکل تھی یا اتنی ناقص تھی کہ استاد اپنے شاگرد کو سمجھا نہیں سکا یا شاگرد اپنے استاد سے سمجھ نہیں سکا۔ بات میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، بات میں بہت بڑی کہہ چکا ہوں۔ جو بندہ کسی کے علم پر تان کرے نا، یا تو یہ کہتا ہے خود نکمہ سی، یا تو یہ کہتا ہے اس کا استاد قابل نہیں، یا تو یہ کہتا ہے استاد کے پاس علم تو ہے مگر اس نے بخل کیا، چوتھی چیز یہ کہتا ہے جس نے یہ نصاب پڑھا، جو کتابیں تھیں وہ کتابیں ایویں مشکل تھیں یا کتابیں بس ایسے ہی تھی لکیر کی فقیر جو اس نے پڑھی ہے، جس سے یہ جناب علم کا بادشاہ نہیں بنا۔ اب جو بندہ حضور کے علم پر اعتراض کرے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اب توجہ فرمائیے گا، یا تو یہ کہتا ہے کہ جناب نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور قابل نہیں، اگر حضور کو قابل مانتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ خدا قابل نہیں، خدا کو بھی قابل مانتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے علم تھا مگر خدا نے اپنے نبی کو دیا نہیں، اگر دیا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب جو کتاب تھی وہ کتاب جناب نبی سمجھ نہیں سکے، ان چاروں میں سے ایک تو ہوگی، اگر نہیں تو پھر ہر ایک بندے کو اقرار کرنا پڑے گا جسے پڑھانے والا استاد خدا ہو، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو، کتاب قرآن ہو، اس خدا کا کیا مقام ہے، اس خدا کی کیا شان ہے جس نے اپنے شاگرد محمد عربی کو علم پڑھایا۔ ارے خدا کا مقام اتنا ہے، جس شاگرد محمد عربی کو پڑھایا ہے اس کے علم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ توجہ، پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے محمد مصطفیٰ، پڑھی جانے والی کتاب قرآن، علم اس نے اتنا دیا کہ بھر دیا۔ اب وہ ایسا استاد نہیں کہ جس کے پاس اس نبی نے 7 سال گزارے، 20 سال گزارے، یا آپ نے جو زندگی اس دنیا میں پائی 63 سال گزارے، نہیں، حضور تو فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، وہ آدم نبی بھی نہیں تھے جب میں محمد عربی تھا، یہ وقت گزارا ہے، آدم نبی بھی نہیں تھے جب میں تھا، اور کروڑوں سال پہلے جو خود نبی اللہ کی بارگاہ میں وقت گزار رہے ہیں تو اللہ نے علم اس محمد مصطفیٰ کو کتنا دیا ہوگا۔ آگے چلو، ایک چیز ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کائنات جب سے بنی جب تک رہے گی، جب تک جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے، تب تک کا سارا علم اس لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ میرے سامنے اس پر شان مصطفیٰ میں بہت سارے راستہ ہیں، لیکن چونکہ میں اپنے روڈ کو نہیں چھوڑتا، یہ چاہے خوشاب لے جائے چاہے سیالکوٹ لے جائے، جو موضوع ہے اسی پر چلنا۔ توجہ، اب لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے ہر شے لکھ دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس خدا نے کائنات بنائی ہے، کیا خدا کو اس کائنات کا علم نہیں ہے نا؟ اچھا، جب خدا نے کائنات جس مالک نے بنائی اس کو اس کائنات کا علم ہے تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی یہ سوچے معاذ اللہ کہ لکھنے کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ خدا بھول جاتا، خدا تو اس سب سے بھی پاک ہے۔ خدا نے کائنات کے علم کو جو لوح محفوظ پر لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے؟ سوال یہ اگر یہ سوچا جائے کہ خدا بھول جاتا تو سمجھیں آپ کفر کر بیٹھیں۔ خدا تو اس صفات سے بھی پاک ہے، اس عیب سے بھی پاک ہے، وہ بھولتا نہیں، وہ تو عالم الغیب ہے، حقیقی عالم الغیب ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خدا نے لوح محفوظ پر علم لکھا کیوں؟ لکھی بات اس وجہ سے جاتی ہے تاکہ میں اس سے فائدہ لوں، وہ خدا تو پاک ہے اس سے۔ لکھی بات اس وجہ سے جاتی ہے تاکہ میرے شاگرد اس سے فائدہ لیں، توجہ، میرے شاگرد اس سے فائدہ لیں۔ خدا نے لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا وہ اس وجہ سے لکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ تاکہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھانے والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ توجہ، میں آپ کو علم غیب سمجھا رہا ہوں۔ فائدہ اٹھانے والے سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ وہ ہے آمنہ کا لال۔ تو پتہ چلا خدا نے کائنات کا علم لوح محفوظ پر جو لکھا، اور لوح محفوظ پر ایک ہی شخص کی نظر ہے جو آپ کے اور میرے نبی ہیں، تو خدا نے ایک پیغام دیا، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات جو آپ سے پوچھ دی جائے آپ نے لوح محفوظ پہ پڑھ کے کائنات کو جواب دیتے جانا ہے، اور امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ خدا جو خود عالم الغیب ہے وہ حقیقی ذاتی علم اس کے پاس ہے، جو محمد عربی کو ملا ہے وہ خدا نے پڑھا کر بھیجا۔ توجہ ہے، لوح محفوظ پر اس وجہ سے لکھا، اور اس وجہ سے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جناب دیکھیں، توجہ فرمائیے گا، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے تو اپنا جلوہ دکھا، اپنا دیدار کرا، لیکن جواب کیا آیا؟ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ حصہ کسی اور کی قسمت میں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جناب عرض نہیں کی خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا، بلکہ خدا نے خود بلوا کے اپنا جلوہ دکھا کے پھر یقین دلوایا۔ میں نے نبی سارے بھیجے ہیں لیکن حبیب ایک بنایا ہے، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساروں کو علم دیا، مگر جو حبیب اللہ بنایا وہ ایک ہے، وہ محبوب میرا۔ تو اب توجہ، سوال یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آئے، کیا خدا کو ساروں نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس آمنہ کے لال نے کیوں دیکھا؟ اور جس خدا نے جو علم الغیب کے اندر خود خدا کی ذات تھی، اس نے اپنی ذات بھی جس محبوب کے سامنے نہیں چھپائی، تو وہ خدا کائنات کا علم اپنے محبوب کے سامنے کیسے چھپا سکتا ہے؟ لفظ یہ، اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، وہ پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن تم صادقی۔ بھائی تسی میاں محمد بخش دے اشاراں دے بول دے ہو، بابا بلے شاہ دے بول دے، تے قرآن ہی کل قیامت والے دن پوچھے گا تسی بول دے کیوں نہیں؟ ہاں جی، فرمایا اب یہ قرآن ہے پہلا پارہ، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، مفہومی ترجمہ، وہ یہ کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو ذرے ذرے کا علم سکھایا، آدم علیہ السلام کو ذرے ذرے کی چیزیں سکھائی، آدم علیہ السلام کو کائنات بننے تک تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ صاحب روح البیان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا علم بھی سکھایا ہے، پھر قرآن میں بھی بتایا ہے۔ لوگوں میں نے آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم دیا ہے، کائنات کے چپے چپے کا علم دیا ہے، کائنات کے بندے بندے کے نام سکھائے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے کے نام بتائے۔ اب توجہ فرمائیے گا، نام بتا کے اللہ کا قرآن گوائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جناب بہت بڑا عالم بنا دیا، کائنات کے چپے چپے کا علم سکھا دیا، پھر اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرما دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں لوگوں، حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اللہ نے جو اتنا بڑا علم عطا فرمایا، یہ علم کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ پھر تفسیر روح المعانی آپ عشق کا نقطہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم سکھایا۔ یہ آدم علیہ السلام کا علم اگر مصطفیٰ کے علم کے مقابلے میں کیا جائے تو مصطفیٰ کے علم کا جو دریا ہے، اس دریا کے ایک قطرے میں سے آدم کا علم بنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جو جس مصطفیٰ کے دریا کے قطروں میں سے ایک قطرہ آدم کو ملے تو آدم کا مقام یہ بن جائے، تو اس مصطفیٰ کے خود علم کے سمندر کا مقام کتنا ہوگا؟ سب سے اولا اب توجہ فرمائیے گا، توجہ۔ بہت بڑے شیخ ابن عربی وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو زمین پر بھیجا نا، زمین پر بھیجا نا، توجہ کیجئے لفظوں کی، جو زمین پر بھیجا یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ اصل ابتدا تو حضور ہے نا، اور انتہا بھی حضور ہے۔ وہی اول وہی ہے آخر، وہی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا بھی ہیں، انتہا بھی ہیں۔ بنایا کیا؟ خلیفہ۔ آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے، میں قرآن پڑھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ آدم کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ تو خلیفہ ہیں اللہ رب العزت کے، لیکن اللہ رب العزت کے بعد آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں کس کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی حضور کے خلیفے ہیں۔ وکری شان ہے، خلیفے پہلے آئے تھے، سردار بعد آیا۔ توجہ، یہ سارے خلیفے اور یہ سردار۔ اب خلیفوں کا مقام کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، خلیفوں کا مقام یہ آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا، قرآن میں بتا دیا کہ میں نے اتنا علم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا علم ہے کہ جناب آپ نے پہلے ہی اپنی نسل میں سے دیکھ لیا تھا کہ میری نسل میں سے فلاں فلاں کافر، فلاں فلاں مسلمان، فلاں 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 آئے گا۔ یہ حضرت نوح ہے۔ اسی طرح آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائیں، اسی طرح آگے اور نبیوں کی طرف آ جائیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے علم میں بڑے بڑے کمال دیے، بڑے بڑے کمال دیے، بڑے بڑے کمال دیے۔ جب حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے ہیں خلیفے، خلیفوں کے علم کا مقام یہ ہے تو خود سردار نبی محمد مصطفیٰ کے علم کا مقام کتنا ہوگا؟ یہ اب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے نا، علم، اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنو۔ ہمارا عقیدہ یہ، اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے یا مجھے کہ جناب یہ جو تم کہتے ہو اللہ نے سارا علم دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ شرک ہے۔
یہ شرک ہے۔ سمجھ نہیں آتی شرک کیسے؟ پوچھا جائے کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ نے اللہ کے پیارے محبوب کے علم کو اللہ کے محبوب کے قائم مقام بنا دیا، لہذا شرک کیا، ایسے ہی ہے نا، لہذا شرک کیا۔ تو ہماری تو یہ سوچ ہے ہی نہیں، ہمارا تو یہ ذہن ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب عقیدہ سنو، اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو علم دیا، وہ اللہ رب العزت نے جتنا دیا خدا کو معلوم ہے، محمد مصطفیٰ کو معلوم ہے، لیکن اس علم کی قید یہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ مخلوق کرے گی تو گمراہ ہوگی، کیونکہ استاد پڑھانے والا علم القرآن خلق الانسان، استاد پڑھانے والا استاد کی شان یہ ہے تو خود شاگرد کا مقام کیا ہوگا؟ اب استاد نے کتنا علم دیا یہ استاد کو پتا ہے یا شاگرد کو پتا ہے؟ ہمارے مقابلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کا علم ہے وہ حقیقی ہے، حقیقی ہے، خدا تو حقیقی عالم الغیب ہے، جو اس نے محبوب کو دیا وہ عطائی علم ہے، وہ خدا جانتا ہے اس نے محبوب کو علم کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ شرک نہیں بلکہ یہی اس کے اندر خود خدا کی بھی شان آتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی شان آتی ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا جناب جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کیسے شرک ہے کہ آپ نے حضور کے علم کو خدا کے علم کے مقابل ٹھہرا دیا تو شرک ہوا، شرک ہوا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس میں خدا کی بھی شان ہے، خدا کے حبیب کی بھی شان ہے۔ وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں اندازہ ایسے نہ لگایا کرو کہ یہ مقابلہ کیا ہے، اندازہ یہ لگاؤ کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم کا مقام یہ ہے جو آج تک لوگوں کے عقلوں میں نہیں آ سکا، جب حضور کے علم کا یہ مقام ہے تو خدا کے علم کا مقام کتنا ہوگا؟ یہ ایسے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور عشق والے ایسے ہی کہتے ہیں، محبت والے ایسے ہی کہتے ہیں، محبت والے چون چناکے کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ حضور کا مقام کیا وہ خدا جانتا۔ بندہ حضور کے مقام کو ایسے اپنی قید کے اندر نہیں کر سکتا۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جناب ایسے ہے یا نہیں۔ اب آپ کے سامنے الکلمۃ العلیٰ لإعلاء علم المصطفیٰ، نعیم الدین مراد آبادی، حوالہ مشکات المصابیح۔ آپ کو علم غیب کی سمجھ آئے گی، نہیں آتی نا تو بندے کو سمجھ نہیں آتی، آ جائے تو جانور کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس وجہ سے میں سامنے لایا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں تھا جنگل کے اندر، وہاں پر ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جناب وہ بکریوں کو چروا رہا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیڑیا آتا ہے جنگل سے، ایک بکری کو اٹھا کے جناب جنگل کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیا میرے اس جناب ریوڑ میں سے کسی بکری کو اٹھا کے چلا گیا، پیچھے بھاگتا ہے، بھاگ کے جناب بھیڑیا کے پیشہ کر کے اس کے منہ میں سے بکری کو لے لیتا ہے۔ سنیے گا یہ واقعہ، فرماتے ہیں جب وہ لیتا ہے نا وہ بھیڑیا اب کام کیا کرتا ہے، بھیڑیا دوبارہ ریوڑ کے پاس آ کے جناب وہیں پر ایک پہاڑی کے ایک ٹیلے پر اونچا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جناب دو ٹانگوں کے درمیان ایسے اپنا سر نیواں کر کے نا وہ کہتا ہے ہائے بندے، خدا نے مجھے رزق دیا تھا تو نے تو آ کر پھر چھین لیا ہے، تو کیسا بندہ ہے، میں تو بڑے دنوں سے بھوکا ہوں اور جناب میں حیران ہوں۔ اب وہ اس کی گفتگو کو چرواہا سن رہا تھا، اس کی گفتگو کو چرواہا سن رہا ہے کہ جانور بھی گفتگو کر رہا۔ چرواہا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جناب، میں حیران ہوا، تعجب ہوا، جناب یہ کیا بات ہے، یہ جناب بھیڑیا بیٹھ کے وہاں پر اللہ نے اس کو بھی زبان دے دی، یہ بھی کلام کر رہا۔
تو وہ حیران ہوا. وہ چرواہا کہتا ہے جب میں ہوا نا حیران تو اس بھیڑیا نے جناب بلند آواز کی. اور بلند آواز کہہ کے وہ کہتا ہے اب چرواہا سنیے گا، چرواہا یہودی تھا. بھیڑیا بلند آواز سے وہ کہتا ہے تم مجھ پر کیا حیران ہوتا ہے؟ میں تو آج تک اس ایک شخص پر حیران ہوں جو ابھی ابھی مدینے آیا. میں ابھی مدینہ شریف میں آیا اور وہ آ کے جناب میں تو حیران ہوں. وہ لوگوں کو سامنے بٹھا کے جو وقت گزر گیا اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو قیامت آنی ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے. اب سنو، توجہ. جب اس چرواہا نے یہ گفتگو سنی، وہ چرواہا بھاگ کے مسجد نبی شریف میں جانا کی بارگاہ میں آیا. آگے سارا واقعہ سنایا اور واقعہ سنا کے عرض کرتا ہے کیا آپ واقعی ایسے؟ کیا آپ واقعی ایسے؟ اب آگے سے حضور فرماتے ہیں ہاں واقعی میں ایسے ہی ہوں. اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں یہودی پر اثر پڑ گیا ہے، کلمہ پڑھا کے مجھے غلام تو بنا دو نا. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. وجہ یہ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، سب سے اولا و اعلی نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے اندر سب سے بڑی شرارت کرنے والا یہودیوں مشرکوں کی طرف سے جس کا نام تھا عمیر بن وہب، اس کے دو بیٹے تھے. جب صحابہ کرام، اس کی طرف میں قصہ مختصر کر رہا ہوں، اس کی طرف دوڑے نا، باپ تو بھاگ گیا مگر بیٹے صحابہ کے ہاتھ میں آ گئے. یہ 313 اور 1000 والی جنگ ہے، جنگ بدر، جہاں پر کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی. واقعہ ختم ہو گیا. باپ عمیر بن وہب یہ مکہ میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے. یہ جناب بچوں کی ماں روتے جناب دنیا سے چلی گئی. مشرک تھا یہ. اب اس کا دوست تھا امیہ، وہ جو حضرت بلال پر ظلم کیا کرتا تھا، اس کا بیٹا. وہ آپس میں یہ دونوں دوست تھے. اب یہ جو عمیر بن وہب تھا جس کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس گرفتار تھے، اب جناب اس نے پوری زندگی اس کی گزرتی رہی. یہ اپنے دوست کو کہتا ہے یار میرے بیٹے گرفتار، میں پریشان، ان کی بہنیں پریشان، ان کی ماں چلی گئی، میں خود پریشان ہوں. کبھی کبھی دل کرتا ہے تلوار اٹھاؤں جا کے اس کا سر لے کے آؤں.
توجہ کرنا، تلوار اٹھاؤں جا کے سر لے کر آؤں، لیکن میرے پاس مال نہیں، میں خود قرض دار ہو گیا ہوں، بیٹے ہیں نہیں، کمانے والا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر تیری یہ سوچے تو جا، تیرے بیٹوں کا خیال بھی میں رکھوں گا، تیرے گھر کا خیال بھی میں رکھوں گا، اور تجھے یہ جو ذات راہ ہے یہ سارا کچھ میں دوں گا، تو جا، لیکن ایک تلوار بہترین سی زہر میں ملا کے جناب لے کے جا اور محمد عربی کا سر لے کے آ۔ مکہ میں یہ اس نے جناب تلوار خریدی، امیہ کے بیٹے نے بڑا پیسہ دیا، اب یہ جناب چلتا چلتا آیا جب مسجد نبوی شریف، سامنے بیٹھے وہ تھے شخص جن کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جن کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا ہوئے عمر، آپ بھاگے اس کی طرف، ایسے بھاگے اور اس کو جا کے ایسے پکڑا، اس نے ایسے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، تلوار اپنے سے گردن سے ایسے آگے سامنے لٹکائی ہوئی تھی تاکہ کوئی دیکھے نہ، اور ایسے ایسے چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ حضور کہاں بیٹھے، اس کو نہیں پتا عمر فاروق کی نظر پڑ گئی۔ فاروق اعظم نے جناب وہاں جا کے ایک ہاتھ ڈالا اس کی گردن سے، ایک ہاتھ ڈالا اس کے گریبان سے، اور ایسے کہا جا جتوں آیا اتھے جا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں آیا ہوں اس وجہ سے میرے بیٹے تمہارے پاس ہیں، میں ان کا فدیہ دوں گا، میرے بیٹوں کو رہا کر دو، میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ اندر سے جانے جانا نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا عمر اس عمر کو لے آؤ، اندر لے آؤ۔ اب تقدیر بھی بدل رہی تھی، اس کو وہ اندر آیا، اب ایسے تلوار آگے لٹکی ہوئی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں آیا؟ کہتا جی اپنے بیٹے چھڑوانے آیا ہوں۔ فرمایا نا سچ دس کیوں آیا؟ کہا بیٹے چھڑوانے آیا ہوں۔ کہا نہیں سچ بتا کیوں آیا ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ پوچھا عمر کیوں آیا ہے؟ جواب اس نے دیتا ہے کہ جناب بیٹے چھڑوانے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں دس دیا، حضور نے فرمایا بتا یہ پچھلی رات جناب کئی دن پہلے رات کے 2 بجے بیٹھ کے تو امیہ کے بیٹے کے ساتھ گھر میں کیا مشورہ کر رہا تھا؟ وہاں پر حیران ہوا اور پھر بھی کہتا ہے کہ جناب اپنے بیٹے چھڑوانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بتا اپنے گلے کے اندر کیا لٹکائی ہوئی ہے؟ اب بتاؤں تجھے تو کیا کرنا ہے، تو میرا سر لینے کے لیے، لیکن سن لے خدا کی قسم جہاں جہاں تم میرے خلاف مشورہ کرتے ہو، تیسرا وہاں تمہارے پاس میں محمد عربی موجود ہوتا ہوں۔ یہ ابو جہل بھی آیا اپنے ہاتھ میں کنکر مٹھی میں لے کر، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آکے کہا اگر نبی ہیں تو 10 ہاتھ کیے، فرمایا میں 10 ہیں 10 ہیں، ہاں فرمایا میں بتاؤں یہ بتائے؟ کہا جناب یہ خود بتائے گی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اچھا تو انج کر مٹھی کھول کے ویک جڑی ہاتھ تیری شاید خود میرا ناتا پڑ رہی ہے۔ اب توجہ، جب اس نے جناب اس مٹھی کو کھولا کنکر تھے، حضور نے فرمایا یہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مٹھی کو کھولا، وہ جو کنکر تھے ان میں سے بھی اللہ رب العزت کے حمد اور محبوب کی نعتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے کہا یار ہم نے محبوب بھی وہ بنایا ہے جسے اللہ پاک نے قیامت نہیں قیامت تک کے آگے تک بھی علم عطا فرمایا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھے پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع کے دعا نہیں۔ بندہ کہتا ہے جی حضور نو علم نہیں، اور میں نے کہا وہ علم ہی نہیں جو حضور کو ہو ہی نہ، وہ علم ہی نہیں جو خود مصطفیٰ کو نہ ہو۔ حضور تو وہ ہیں جو دلوں کے حالات کو جانا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شان ہی ایسی دی۔ بس قصہ مختصر خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔